بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کے رزق میں، آپ کی دولت میں، آپ کے گھر میں اور آپ کے کاروبار میں ڈھیروں برکت عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین کرام، آج 20 صفر پیر کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف 10 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ 3 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ دولت مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی میرے بھائیوں۔ آج اگر اپنا مقدس سنوارنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتے ہو، کرائے کے مکان میں رہتے ہو، اپنے لیے ذاتی گھر چاہتے ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو، تو اس ویڈیو کو 1 منٹ کے لیے بھی سکپ نہ کرنا، مکمل ویڈیو دیکھنا، وظیفے کو سمجھنا اور پھر اس وظیفے کو کرنا۔ انشاءاللہ العزیز وظیفہ پڑھتے ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، آج ایسا پاورفل اور مجرب وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آج اللہ پاک کی ذات سے گھر مانگو گے، گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے، گاڑی ملے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، دنیا کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ صرف 20 صفر پیر کے دن 10 بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر میں اتنا رزق اور دولت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے۔ اگر آپ صرف ایک دن میں 10 بار یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کی دولت کے مالک ہو جائیں، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آج جعلی پیروں فقیروں کی چھٹی ہونے والی ہے۔ آج بڑے بڑے وظیفوں، تسبیحات، اماز سے جان چھوٹ جائے گی۔ صرف 20 صفر پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اللہ والو، جو بندہ سال میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، پورے سال نہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں، لوگوں کی محتاجی سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ ماہ سفر جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کے مہینے کی بے شمار فضیلت و برکت ہے۔ اللہ کے حبیب خود ان راتوں میں قیام کیا کرتے تھے۔ اللہ والو، آج اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے 20 صفر پیر کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ ایک ایسی دعا ہے، ایسے کلمات ہیں جو رب کے لاڈلے کلمات ہیں، جو عرش الہی پہ موجود ہیں۔ اللہ والو، ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میرا رب ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو پورا کرانا چاہتے ہیں، تو 20 صفر پیر کے دن صرف 10 بار یعنی 10 ٹائم یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ دولت سے گھر بھر جائے گا، آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ واقعی غیب سے مدد آ چکی ہے۔ اللہ والو، آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے، لیکن سفر کے مہینے کی فضیلت و برکت اپنی ہے، اور جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو پڑھنے والے کو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے۔ جب کسی کو دینے پہ آتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتی ہے۔ اللہ والو، بہت سے لوگوں نے شعبان کے مہینے کو، رمضان کے مہینے کو، حتیٰ کہ محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج سفر کے مہینے کی بھی 20 تاریخ آ چکی ہے۔ اگر سفر کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر در در کی ٹھوکریں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آج 20 صفر پیر کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے صرف 10 بار اس عمل کو پڑھ کے دیکھیے۔ صرف 10 بار پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 20 صفر پیر کے دن پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ والو، وظیفے آج بھی وہی ہیں جو پیغمبروں نے پڑھے، رسولوں نے پڑھے، اللہ کے نیک بندوں نے جو پڑھے، وہی رب کے نام ہیں، وہی قرآنی آیات ہیں، وہی قرآن مجید ہے، اور وہی وحدہ لا شریک رب ہے۔ ایسا کیا ہے کہ ان کی ہر بات، ہر دعا قبول ہوتی تھی پیغمبروں اور رسولوں کی؟ جو انہوں نے مانگا پورا ہو گیا، اور ہماری حاجات کیوں نہیں پوری ہوتی؟
ہماری خواہشات کیوں نہیں پوری ہوتی؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، مشکل وقت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کے سامنے سر جھکاتا ہے، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے، تو رب کریم ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے سے رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، وہ میرے بھائیوں راتوں کو جاگ لے، تسبیحات کر لے، اعمال پڑھ لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آج ہی وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر دعا گارنٹی کے ساتھ پوری ہوگی، کیونکہ میں صرف وظیفے کا طریقہ بتا سکتا ہوں۔ پڑھنا آپ نے خود ہے، مانگنا اس رب سے ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ میں آپ کو وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جو بے حد آزمودہ اور 20 صفر پیر کے دن کا شرطیہ عمل ہے۔ آپ پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب آپ کے ملک میں 20 صفر پیر کا دن آ جائے تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب یا عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے یقین کامل کے ساتھ توجہ اور دھیان سے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پہ ہیں، سفر میں ہیں، یہ عمل مت چھوڑنا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اس موقع کو ضائع کر دیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج وقت ہے رب سے مانگنے کا، خزانے لوٹنے کا۔ آج کی چھوٹی سی لاپرواہی پورے سال کا پچھتاوا بن جائے گی۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ توجہ کیجیے گا، آج 20 صفر پیر کے دن قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ صرف ایک بار اس عمل کو کرنے کی دیر ہے اور پورے سال کی خوشیاں، خوشحالیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو سکپ یا کاٹ کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج 1 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ سے زیادہ کا یہ وظیفہ نہیں ہوگا۔ میرے سمجھانے بتانے میں وقت لگے گا، کیونکہ بعض اوقات آپ وظیفہ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن آپ کو پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، پھر وظیفوں کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وظیفہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے گھر ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات مانگ لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی، یہاں تک کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے، میرے بھائی کاروبار میں ترقی عروج کے لیے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے۔ ہر انسان کا مسئلہ الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آج اس عمل کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے وہ کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का वजीफा है। ये ऐसी कुरानी आयत है जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, जिसे पढ़ने वाले के रिस्क में, माल में, जान में बरकतें, वुसअतें, फजीलतें हो जाती हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि मैं शुक्र करने वाले को पसंद करता हूँ, नाशुक्री से हर चीज को छीन लेता हूँ। आज अगर आप रब करीम की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो रब फरमाता है मैं आपके रिस्क में इजाफा कर देता हूँ, आपको सेहत तंदुरुस्ती अता करता हूँ। अल्लाह वालो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये ऐसी कुरानी आयत है जिसे सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है, और 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने से, रब करीम का शुक्र अदा करने से इंसान रब का लाडला हो जाता है, रब का पसंदीदा हो जाता है। अल्लाह वालो, सिर्फ 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने से, 11 बार रब करीम का शुक्र अदा करने से अगर आपके माल में, जान में बरकतें, वुसअतें, फजीलतें आ जाएं, अगर आपसे रब की जात राजी हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। ये कुरानी आयत आज तक जिसने भी पढ़ी है, रब करीम ने बेरोजगारी से, मोहताजी से, तंगदस्ती से निकाल कर कामयाबी को मुकद्दर में लिख दिया। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को हाथ की उंगलियों पर, ये तस्बीह के दानों पे सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पे सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि सिर्फ 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने से, रब करीम का शुक्र अदा करने से, रब करीम की नेमतों का शुक्र अदा करने से जिंदगी भी आसान हो जाती है, आखिरत भी आसान हो जाती है, और मुंह से निकली हर हाजत भी पूरी हो जाती है। आज हर कोई चाहता है कि इसकी दुनिया और आखिरत आसान हो जाए, आज हर कोई चाहता है कि वो रब का लाडला हो जाए। तो सिर्फ 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ के देखें। 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का ये खास वजीफा पढ़ते साथ ही पढ़ने वाले को खुद महसूस हो जाता है कि रब राजी हो गया है। पढ़ने वाला खुद महसूस करता है कि रब ने इसके लिए दौलत के दरवाजों को खोल दिया है। अल्लाह वालों, सिर्फ 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक ऐसी कुरानी दुआ का वजीफा है, एक ऐसी कुरानी आयत का वजीफा है जो अर्श लाही के साथ लटकी हुई है, जो रब करीम की पसंदीदा आयत है, जो अर्श लाही को हिला के रख देती है, जो अल्लाह को मजबूर कर देती है कि आपकी हर हाजत पूरी हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि रब बैठे बैठे आपकी हर हाजत पूरी फरमाए तो फिर आपने दूसरे नंबर पर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को पढ़ के देखिएगा। अल्लाह वालों, इस कुरानी आयत को आज तक 20 सफ़र पीर के दिन अगर किसी फ़कीर ने पढ़ा है तो रब करीम ने फ़कीर से बादशाही अता फरमाई। अगर किसी बेरोज़गार ने पढ़ा है तो रब करीम ने रोज़गार अता फरमाया। अगर किसी बे औलाद ने पढ़ा है तो रब करीम ने नरीना औलाद अता फरमाई। आज अगर आप में से कोई बे औलाद बैठा है, औलाद के लिए पढ़ ले। कोई बेटे का ख्वाहिशमंद बैठा है, बेटे के लिए पढ़ ले। कोई मनपसंद नौकरी चाहता है, शादी करना चाहता है, कर्ज से निजात चाहता है, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहता है, तो आज 20 सफ़र पीर के दिन सिर्फ 21 बार यानी 21 टाइम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़े। ये अल्लाह के हबीब की लाडली तस्बीह है। अल्लाह के हबीब ने सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को इतना पसंद फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस आयत को अर्श इलाही के साथ लटका रखा है। और इस आयत को अगर कोई मुश्किल में पढ़ता है, जो बंदा बंद गली में जा चुका हो, जहाँ इंसान बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है, मजबूर हो जाता है, जहाँ कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को सिर्फ 21 बार पढ़ने से ऐसे ऐसे रास्ते बन जाते हैं कि बंदे को खुद भी यकीन नहीं आता कि ये कामयाबी, ये गैबी मदद कहाँ से आ रही है। अल्लाह वालों, आज ही अर्श इलाही के साथ लटकी दुआ सिर्फ 21 बार पढ़ने की देर है। 30 सफ़र से पहले पहले मुकद्दर का तारा चमक जाएगा। 30 सफ़र से पहले पहले तकदीर के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। जिसको यकीन नहीं आता या जो रब के कमालात को, मोजज़ात को, रब की गैबी मदद को खुली आंखों से आज देखना चाहता है, एक दिन के अंदर अपनी हर हाजत को पूरा कराना चाहता है, तो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को पढ़ के देखे। तवज्जो कीजिएगा, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ा तो 1 बार हो गया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 2 बार हो गया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 3 बार हो गया।
اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھنا ہے، اور 21 بار پڑھتے دوران اگر آپ کی 21 حاجات ہیں، 21 خواہشات ہیں، 21 مقاصد ہیں، تو رب کی ذات 21 بار اس قرآن آیات کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت کو، ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسلے پہ بٹھاتا اور کہتا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے سے صرف 21 بار پڑھ لو، جو مانگو گے مل جائے گا۔ آج بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ مجرب اور دولت کو کھینچ کے لانے والا وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی بندے کو ہوتی ہے جسے رب کی ذات رزق اور دولت اور کامیابی سے نوازنا چاہتی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو صرف 21 بار پڑھنا ہے، پھر رب کریم کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے، غیبی مدد کے نظارے دیکھنے والے ہوں گے۔ اللہ والوں پھر فوری طور پر تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کریم کا صرف ایک نام پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام پڑھنا ہے جو غنی کر دیتا ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے رب کریم کا اس صفاتی نام یا غنیو پڑھنا ہے۔ یا غنیو کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والی ذات، اور غنی کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی، آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے کہ ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا میں بھی ہر قدم پہ کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج 20 صفر پیر کے دن تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا غنیو کا وظیفہ ہے۔ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیو یا غنیو یا غنیو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا غنیو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا غنیو پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا، تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آج 20 صفر پیر کے دن، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع کسی صورت بھی ہاتھ سے جانے مت دینا۔ میرے بھائیوں، یہ 3 وظائف پڑھنے کے بعد آج کا چوتھا اور آخری وظیفہ، جسے پڑھنے سے نہ صرف آپ کی دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، بلکہ اللہ پاک کی ذات اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کی آخرت کو بھی آسان کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ نے آخر میں چوتھے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے اس وظیفے کو کتنی بار پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح میرے بھائیوں، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، نہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے اس کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ آج یہ 4 مال بتائے گئے طریقے ترتیب و تعداد میں پڑھنے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو جلد بازی، لاپرواہی یا کاٹ کے دیکھا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیے۔ اب ان میں غلطی کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہاں، آپ اگر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے نیکی کی تھی، میں نے اپنا حق ادا کیا، میں نے 20 صفر پیر کے دن کا وہ وظیفہ بتایا جو پورے سال کے رزق کا، ہر طرح کے مسائل کا حل ہے۔ خدارا، آپ نے یہ وظیفہ خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کے بعد اب ضد کر کے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، سجدے کی حالت میں مانگیے۔ سجدے سے سر اٹھنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی۔ دعا ہے
کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔